میں نے ایک کام کیا پھر اس کے بعد اتر گئے. حضرت حنزلہ جیسی شخصیت, اللہ اکبر. کون ہے پتہ ہے حنزلہ؟ حنزلہ وہ صحابی ہیں جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کی لاش نہیں ملی, لاش نہیں ملی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ اور بڑھوتری دے آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حنزلہ کی لاش کہاں ہے؟ غزوہ احد کا واقعہ. صحابہ ڈھونڈنے لگے تو ایک پہاڑ کی چوٹی پر کیا ہے, اونچائی پر لاش رکھی ہوئی بھی تھی. صحابہ جا کے اٹھائے تو لاش میں سے پانی ٹپک رہا تھا. کہا کہ ماجرا کیا ہے, بیوی سے معلوم کرو. بیوی سے بات ہوئی تو بیوی نے کہا کہ آج ہماری پہلی شادی کی رات تھی اور اعلان ہوا جنگ کا تو یہ نکل پڑے, حتیٰ کہ کیا ہے غسل بھی نہیں کیا, اس واسطے شاید کچھ ہوا ہوگا. تو اللہ کے رسول نے کہا میں شہادت دیتا ہوں یہ اصل میں فرشتوں نے انہیں غسل دیا ہے. غسیل الملائکہ کہلائے, جن کی لاش کو فرشتوں نے غسل دیا, جن کی شہادت کو رب نے قبول کیا. ان کا احوال, ان کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ گھر سے نکلے تو کہہ رہے تھے نافق حنظلہ, نافق حنظلہ, نافق حنظلہ. حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا. راستے میں صدیق اکبر ملے, انہوں نے پوچھا کہ حنظلہ کیا بات ہے, اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہو؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں جب میں ہوتا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا ہوں تو جنت اور جہنم مجھے یوں نظر آتی ہے گویا کہ سامنے ہے, ایسا ڈر پیدا ہوتا ہے. لیکن گھر جب آتا ہوں, بیوی بچوں میں ہوتا ہوں تو وہ کیفیت نہیں رہتی, کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا, اس واسطے میں اپنے آپ کو منافق کہہ رہا ہوں. صدیق اکبر نے کہا اچھا یہ حالت تمہاری ہو رہی تو یہی حالت میری بھی ہے. تب تو صدیق بھی منافق ہو گیا, نعوذ باللہ. دونوں مل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم دونوں ڈر رہے ہیں کہیں ہمارے اندر نفاق تو نہیں آ گیا ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ایمان ہمارا بڑا تازہ ہوتا ہے اور گھر میں جاتے ہیں تو ایمان ہمارا کیا ہے, دوسری حالت میں ہوتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے. کہیں یہ ڈغلے بازی تو نہیں, یہ نفاق تو نہیں؟ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا ایسا ہوتا ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ایسا ہوتا ہے. تو فرمایا یہ تو ایمان کی عین علامت ہے. سبحان اللہ. اے ڈرنا اپنے ایمان کے بارے میں, کہیں نفاق تو اندر نہیں آ گیا ہے, ایمان کی عین علامت ہے. میں پوچھتا ہوں بیٹھنے والیوں سے کتنی مرتبہ اس طرح کا احوال آپ کے دل میں پیش آئے, کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا ہوں, میرے اندر زیادہ جھوٹ مکاری آ گئی, یہ کہیں نفاق تو اندر نہیں آ گیا. ایسا کتنی مرتبہ آپ نے سوچا ہے؟ یہ سوچو تو ایمان ہے, نہ سوچو تو ایمان نہیں ہے. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں. کسی کے گھر میں کیا بڑا مال ہے, تجوری بھری ہوئی ہے, سونا چاندی ہے اس کے پاس, رات سوتے وقت چوری کا کھٹکا اس کو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا. وہی کوئی فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے, کچھ نہیں ہے اس کے پاس, اینٹ کا تکیہ بنا کے کیا ہے بے پرواہ سو رہا ہے, اسی چوری کا کوئی کھٹکا ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ مال ہی نہیں ہے تو چوری کا کھٹکا کیا؟ بے عینی ہی اسی طرح ایمان ہوگا تو نفاق کا کھٹکا ہوگا. جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہوگا نفاق کا کھٹکا کہاں سے؟ جب تک نفاق کا کھٹکا آئے گا تو ایمان کی دولت ہے, ایمان کی دولت ہے, یہ نشانی ہے ایمان کی دولت. کھٹکا ہی نہیں آ رہا ہے, وہ سمجھتا ہے میں پکا سچا مسلمان ہوں, میں تو جنتی ہوں, میں تو 5 وقتہ نمازی, میں تو فلاں ہوں. یاد رکھو ایمان تو ہی نہیں اندر, کھٹکا ہی نہیں ہے اسے. ہاں, ڈر اپنے ایمان کے بارے. یہی معاملہ نیت کا ہے, ہمیشہ ڈر ہر کام کرتے ہوئے نیت ٹھیک ہے یا نہیں, نیت ٹھیک ہے.